الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ایسے وظیفے کے بارے میں سنیں گے، ایسے روحانی علاج کے حوالے سے سنیں گے جو تعلق رکھتا ہے حاجتوں کے پورا ہونے کے حوالے سے۔ اور بعض اوقات بندے کا دل ہوتا ہے روزگار میں بھی برکت ہو، کاروبار بھی اچھا چلے اور کاروبار میں بھی برکت رہے، تو حاجتیں پوری ہوں اور کاروبار میں برکت رہے۔ اس حوالے سے روحانی علاج ہے، غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کہ فلاں حاجت ہے، بڑا دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اور بعض اوقات نیا بزنس شروع کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں تو دل ہوتا ہے کہ اس میں بڑی خیر و برکت ہو جائے، ریل پیل ہو جائے۔ تو یہ نوٹ کریں، حاجت کے پورا ہونے اور کاروبار میں برکت کے حوالے سے یہ روحانی علاج ہے، اور بڑا ہی مجرب اور زبردست روحانی علاج ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، یہ کسی دن ناغہ نہیں کرنا آپ نے۔ ہر روز 786 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، حاجتیں پورے کرنے والی ذات رب کریم کی ہے، روزگار میں، کاروبار میں برکت دینے والی ذات بھی اللہ کریم کی ہی ہے۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی بھی پابندی رکھیے گا اور فرائض و واجبات کی ادائیگی آپ کرتے رہیں۔ اللہ کریم حاجتیں بھی پوری فرمائے گا اور آپ کے روزگار میں بھی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ پاک ماہ شعبان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا ایک خاص وظیفہ جو خاص ماہ شعبان المعظم میں کرنا ہے، اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا نا ماہ شعبان میں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس کی مالی مشکلات دور ہوں، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے جائز کاروبار میں برکتیں ہوں، اس کے مال میں کشادگی ہو، اور مال و دولت اس کا بڑھتا رہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس پر قرضہ ہو تو قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی بنے الحمدللہ عز و جل۔ تو ماہ شعبان المعظم میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ، مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87۔ اچھا، اس آیت کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقبول دعا ہے، آپ نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے تھے۔ تو 3 مرتبہ آیت کریمہ، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یہ اللہ پاک کے مبارک اسماء 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب اس پورے وظیفے کے اول اور آخر ایک ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ دعا کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ دعا بھی قبول ہوگی اور رزق حلال میں
برکت بھی رہے گی۔ اور اس وظیفے کے مزید فوائد کیا حاصل ہوں گے ناظرین؟ فائدہ یہ ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو روزی میں برکت ہو جائے، بے روزگار ہو تو برسر روزگار ہو جائے، اسی طرح تنگ دست ہو تو تنگ دستی دور ہو جائے، قرضے میں اگر دبا ہوا ہو، اس پر قرضوں کا بوجھ ہو تو قرض کی ادائیگی کے بھی اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے اور اس کا قرضہ بھی اتر جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی وظیفہ پڑھے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لیے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک میرے رزق میں برکت عطا فرمائے تو میں صلہ رحمی کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، بہن بھائیوں کی خدمت کروں گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، ان کی پریشانی دور کروں گا، ان کی مالی معاونت کروں گا۔ اللہ پاک برکت دے اور اسباب بڑھتے چلے جائیں، مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، صدقہ بھی دیں، راہ خدا عز و جل میں بھی خرچ کریں، تو یوں الحمدللہ عز و جل مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہے ماہ شعبان المعظم کا خاص وظیفہ جو خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان المعظم میں اور خصوصاً نماز فجر کے بعد یہ پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ تو آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں، فیملی کا بھی ذہن بنائیں، بچوں کا بھی ذہن بنائیں، دوست احباب رشتہ داروں کا بھی ذہن بنائیں، اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ اچھا ہماری ترغیب دلانے سے، کسی کا ذہن بنانے سے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے تو الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میں محمد فاروق عرض کر رہا ہوں، میں نے پوچھنا تھا کہ سینے میں بعض اوقات بہت زیادہ جلن رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ فاروق بھائی ہیں، سینے میں جلن رہتی ہے، چلیں فاروق بھائی ابھی اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ احمد حسن ڈسٹرکٹ خوشاب پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، جنید بھائی فصلوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ فصلوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے چلیں وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہمارے بلال بھائی، یہ فاروق بھائی نے کال کی ہے، بتا رہے ہیں کہ سینے میں جلن رہتی ہے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات تیزابیت بڑھ جاتی ہے، کھانے کے بعد فوراً لیٹ گئے تو سینے پہ ایک بوجھ سا اور محسوس ہوتا ہے، اور اسی طرح سینے میں بعض اوقات جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مرغ مسلم، تیز مرچ والے کھانے کھا لیے، اس طرح کی چیزیں کھا لیں، تو تلی ہوئی چیزیں کھا لیں تو بعض اوقات سینے میں یہ جلن مچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے لیے کوئی ہے وظیفہ، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے۔ سینے میں جلن ہو، سینے میں تکلیف ہو، درد ہو، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سینے کی جلن، سینے کے درد سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے خوشاب سے، آپ نے کال کی تھی، آپ نے کہا کہ فصلوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں جانوروں کی حفاظت کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ 49 ٹائم، 49 مرتبہ یا اللہ آپ پڑھ کر اپنے جانوروں پر دم کر دیں۔ الحمدللہ عز و جل جانور نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور جانوروں کی حفاظت بھی رہیں گی۔ اب جن کی فصلیں ہیں، جن کی کھیتیاں ہیں، جن کے باغات ہیں، جن کی زمینیں ہیں، جو اپنے زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، پھول پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، تو اپنی زمینوں کی، اپنی زراعت کی، اپنی کھیتوں کی، اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے، اور بالخصوص وہ افراد کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ کسانوں کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے حلیم، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس مبارک نام کے صدقے ہمیں حلم اور بردباری نصیب فرما دے۔ حلیم اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھیں یا حلیم، لکھنے کے بعد اب آپ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں، پانی میں جب یہ چلا جائے، پانی میں حل ہو جائے، اب یہ جو پانی ہے نا، یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا آپ نے اپنی فصلوں پر، اپنی کھیتی باڑی پر، اور جو بھی آپ کے باغات ہیں، جو درخت ہیں، پھول پودے ہیں، ان پر آپ چھڑکتے رہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ فصلیں ہلاک ہونے سے، نقصانات سے، اور بعض اوقات جیسے کیڑے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچ جاتا ہے، یا املاک ہلاک ہو جاتی ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ باقی سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور ہاں، ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، اور ایک تعداد ہے جو ماہ رجب، ماہ شعبان میں سے ہی اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور دیکھیں زمینوں پر، فصلوں پر عشر ہوتا ہے،
تو اگر عشر واجب ہیں تو عشر کی ادائیگی بھی کریں، خوش دلی کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں۔ الحمدللہ عز و جل زمینوں میں بھی، آپ کی فصلوں میں بھی، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں برکتیں 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 رہیں گی انشاءاللہ الکریم۔ راہ خدا عز و جل میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے، الحمدللہ عز و جل ہر چیز کی حفاظت رہے گی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج کے توسط سے عرض گزار ہوں، کراچی سے ریحان رضا مدنی۔ حضور التجا یہ ہے، ابھی جس طریقے سے بہت ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے تو اس کے اندر نزلہ کھانسی، بخار اور گلا خراب، اور اس طریقے سے جو نا چھوٹے بچے، بڑے یا بزرگ اس کی جو ہے زیادہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیا پڑھنا ہے وہ بھی عطا فرما دیں۔ بچے، بڑے، بزرگ اس ٹھنڈ کے موسم میں بعض اوقات ہو جاتا ہے نزلہ زکام، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، بخار کسی کیفیت ہو جاتی ہے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ نزلہ زکام کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ جی 3 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو بھی دم کریں، انشاءاللہ نزلہ زکام سے شفا حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ، 2 وظیفے آپ نے پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ یہ 66 مرتبہ پڑھنا ہے، جی اور سورۃ الفاتحہ یہ 3 3 بار۔ مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سبحان اللہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، تو اس میں شفا ہی شفا ہے، تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، نزلہ زکام کھانسی سے بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی، اور ہاں اپنی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہم ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سردی کے موسم میں شوقیہ طور پر آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں، پھر جب طبیعت بگڑتی ہے، پھر جب آزمائش آتی ہے، تو پھر وہ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو خدا را احتیاط کریں، اور احتیاط کریں گے تو الحمدللہ عز و جل ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ وظائف بھی پڑھیں، احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، اپنا علاج بھی کروائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں صادق آباد سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال یہ تھا کہ معدہ میں انفیکشن ہو گیا ہے، کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، آئے دن معدہ بھی خراب رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا، بلال بھائی وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی چند ایک میسیج میں شامل کرنے لگا ہوں، سرور بھائی یہ نوٹ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام شاہد رمضان ہے، میں 10ویں کلاس سے پڑھتا ہوں اور میں پڑھائی میں کمزور ہوں، دل بھی نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور میرا ایک کزن ہے وہ پٹھوں کا مریض ہے، بچپن سے وہ چل نہیں سکتا، وظیفہ بھی بتا دیں، اور اس کی عمر 6 سال ہے۔ چلیں جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حذیفہ بن طاہر استخارہ کر دیں، وظیفہ بھی بتا دیں کہ کچھ بھی کھاتا ہے تو بچہ یہ الٹی کر دیتا ہے اور بہت زیادہ رو رہا ہے بچہ، تو ان کا استخارہ بھی کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، طاہرہ بنت زینب استخارہ کر دیں کہ یہ ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیا ان کی اپنی کیفیت ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے گا۔ رابعہ اور والدہ کا نام سکینہ ہے، 4تھا دن ہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، استخارہ بھی کیجیے اور دیکھیں کہ کیا معاملات ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے یا میری جسمانی تکلیف کے ہی معاملات ہیں۔ یہ ہارون صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام محمد ہارون ہے، میں ضلع رحیم یار خان سے ہوں، مجھے ایک دن میں 2 یا 3 بار سر کا درد ہوتا ہے، میرا استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ ساری زندگی مجھے سر کا درد نہ ہو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں یہ بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں ایسے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ساری زندگی مجھے دکھ نہ پہنچے، ساری زندگی میں بیمار نہ ہوں، ساری زندگی مجھے سر میں درد نہ ہو، تو ایسے الفاظ استعمال نہ کریں بلکہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر بالفعل بیماری آتی بھی ہے نا، تو یہی تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ہم یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، سر کا درد ہے، بخار ہے، یہ ہمیں بڑے گناہوں کے امراض سے بچا رہی ہوتی ہیں، اور ہم بڑی بڑی بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جاتے ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو ہر حال میں راضی برضا رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا بلال بھائی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، صادق آباد سے کال کی، انہوں نے کہا ہے کہ معدے میں انفیکشن ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی ایک تعداد اچھی خاصی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی، بد پرہیزی، اور جو دل کرا بس کھانا شروع کر دیا، اس بے احتیاطی کی وجہ سے بھی یا تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، معدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا۔ اب کیا کوئی یہ سب بتائے، وظیفہ ارشاد فرمائے کہ بھائی یہ پرابلم حل اس کے ہو۔ حوالے سے روحانی علاج ہے۔ معدے، جگر اور گردوں کے درد کے لیے بھی یہ روحانی علاج مفید اور فائدہ مند ہے، یعنی تینوں امراض میں تینوں فائدے امراض کے لیے، جملہ امراض کے لیے۔ اچھا، ماشاء وظیفہ یہ ہے، روحانی علاج یہ ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ صحیح۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 کا حصہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 عدد سادی پلیٹ لینی ہے، چینی والی پلیٹ لے لیں، اور زردئی رنگ سے یہ آیت کریمہ ان تینوں پلیٹ پر لکھ لیں۔ صحیح۔ صبح، دوپہر، رات ایک پلیٹ جو ہے پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ 40 دن یہ عمل کرنا ہے، 40 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم معدے، جگر اور گردوں کے امراض سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ اس طرح کی سادی پلیٹ لینی ہے نا، جی جی اس طرح کی سادی پلیٹ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سادی پلیٹ ہے نا، اور یہ چینی کی پلیٹ ہونا ضروری ہے، چینی کی پلیٹ ہی ہے۔ تو چینی کی پلیٹ لیں، اور چینی کی پلیٹ پر آپ نے اچھا زردئی رنگ سے لکھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اب زردئی رنگ بالفرض میسر نہ ہو تو کسی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، قلم وغیرہ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اگر بالفرض زردئی رنگ آپ کو میسر نہ ہو، زعفران میسر نہ ہو، تو آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، اور کوشش کریں کہ ایسا ہو کہ جو انک ہے نا وہ حل ہونے والی ہو پانی میں، تو اس سے لکھ لیں آپ۔ لکھنے کی مختصر سی آیت مبارکہ، لیکن لکھیں باوضو آپ نے لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد پھر پلیٹ میں پانی ڈال کر اب آپ پی لیں، تینوں ٹائم پینی ہے نا جی پلیٹ۔ جی، صبح شام، اچھا، لکھنی فجر کے بعد ہی ہے، فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کے بعد ہی لکھنی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سورہ کہف ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109۔ 109 جی، اسکرین پر بھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109، یہ آیت مبارکہ آپ نے لکھنی ہے، اور باوضو آپ لکھیں۔ اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ دیکھیں، وظائف بھی پڑھنی چاہیے، اچھی باتیں پڑھیں، ہم تو تاکید کرتے ہیں کہ پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی، پرہیز بھی، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اب صرف علاج کرواتے رہیں لیکن پرہیز نہ کریں تو تب بھی آپ کا مکمل علاج نہیں ہو سکے گا۔ علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، دوائیاں بھی استعمال ہوں، اور پرہیز بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، تو تب جا کے مکمل الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور شفا ملتی ہے اللہ کے حکم سے، ہم چاہے لاکھ علاج کروا لیں، لاکھ دوائیں استعمال کر لیں، شفا کب ملے گی؟ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ تو دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جی سرور بھائی، استخاروں کے جوابات۔ شاہد بنت رمضان، ان کا استخارہ کیا گیا، پڑھائی میں کمزور ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، اور پانی پر بھی دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں جو نظر بد کے اثرات ہوں وہ بھی دور ہوگا، اور پڑھائی کی طرف بھی انشاءاللہ الکریم دل ان کا مائل ہوگا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک مریض کا نام بتایا تھا جن کے پٹھوں میں تکلیف رہتی ہے، ان کے لیے وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ غالباً 6 سال آپ نے عمر بتائی تھی، اگر یہ بچہ خود سے پڑھ سکتا ہو تو اسے وظیفہ یاد کروا دے کہ بیٹا یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد آپ خود سے کرتے رہو، اور والدین کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم پٹھوں کے درد سے اور دیگر امراض سے بچے کی حفاظت رہے گی۔ اچھا، بعض اوقات یہ پرابلم بڑوں کے ساتھ بھی رہتی ہے۔ ابھی یہاں تو خیر انہوں نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ 6 سال عمر بتائی تھی، 6 سال عمر 6 سال عمر ہے۔ اب بڑوں کے ساتھ اگر اس طرح کے پرابلم ہو، کیا ہاں کریں؟ بالکل، بڑے بھی اس وظیفے کو وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سردیوں کے موسم میں اکثر جو ہے نا یہ گھٹنوں کے درد، پٹھوں کے درد میں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو گھٹنوں کا درد ہو تو یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کمر میں بھی سردیوں میں تکلیف رہتی ہے، تو ہاتھوں ہاتھ یہ وظیفہ بھی سن لیجئے۔ اگر کسی کے کمر میں درد رہتا ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کو کمر پر رکھ کر
21 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाह या हकीम। बस ये वजीफ़ा पढ़ कर दम वगैरह नहीं करना, और इस अमल को रोज़ाना कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम कमर के दर्द से भी नजात मिलेगी। माशाअल्लाह, वज़ाइफ भी पढ़ें, और अगर ये आप दर्द ये अगर मुस्तकिल रह रहा हो ना, तो अपने डॉक्टर को भी दिखाएं, डॉक्टर से भी मशवरा करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए दवा की भी ज़रूरत पड़ती है, अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक भी चलना पड़ता है। वज़ाइफ भी अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें, बड़ी तासीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शिफाएँ मिलती हैं, लेकिन इलाज भी डॉक्टरी इलाज भी आप करवा सकते हैं इसमें। जी, मज़ीद भी इस्तिखारों जी। के जवाब। हुज़ैफ़ा बिनते ताहिर, इनका इस्तिखारा किया गया। देखिए इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है, बच्चे को के मुतालिक इस्तिखारा था कि कुछ खाता है तो उल्टी हो जाती है। तो देखिए खाने पीने से पहले इसे बच्चे को जो भी आप खिलाएं पिलाएं, एक मरतबा सूरतुत तारिक पढ़ कर खाने पीने की चीज़ पे दम कर दीजिए, और इसके बाद बच्चे को खिलाइए, इंशाअल्लाहुल करीम उल्टी वगैरह ये बंद हो जाएगी। ताहिरा बिनते ज़ैनब, इनका इस्तिखारा किया गया, हर वक्त गुस्से में रहती हैं। इस्तिखारे में नज़र बद या बंदिश वगैरह के मामलात नहीं हैं, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। आपको जब भी गुस्सा आए तो कोशिश करें कि दिन भर बावुज़ू रहें। तो गुस्सा आने की सूरत में वजीफ़ा नोट फरमा लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम गुस्सा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मज़ीद गुस्सा आता हो और गुस्से में घबराहट वाली कैफियत तारी हो जाती हो, तो इसके लिए भी एक वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए, 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़कर पानी पे दम करके अगर पी लिया जाए, तो इंशाअल्लाहुल करीम घबराहट वगैरह का मर्ज़ भी बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ राबिया बिनते सकीना और हारून का इस्तिखारा किया गया। इन दोनों का सेम मसला था कि दोनों के सर में दर्द रहता है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, शिफाए कामला अता फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लें, 11 मरतबा या सलामो पढ़कर अपने हाथों पे दम करके सर पर फेर लीजिए, या कोई दूसरा 11 मरतबा या सलामो पढ़कर मरीज़ पे दम कर दे। अच्छा, एक दफ़ा पढ़ने से दर्द में इफाका ना हो तो दोबारा या सलामो 11 बार पढ़ें। दर्द में कमी ना हो तो तीसरी बार भी या सलामो 11 मरतबा पढ़कर सर पर दम कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम सर के दर्द में इफाका यानी कमी महसूस होगी। माशाअल्लाह, ये तो वजीफ़ा भी हो गया पढ़ने के लिए। इसके कुछ ख़ास तावीज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बिल्कुल। दिए जाते हैं जो सर पर बांधने के होते हैं। इसके लिए फिर आपको रूहानी इलाज के स्टॉल पर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ तो आपको वज़ाइफ़ बता दिए गए, अब मुकम्मल इसका एक प्रॉपर एक मुकम्मल रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, जहाँ दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ कायम हैं, फ़ैज़ान मदीना मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आप ये हासिल कर सकते हैं तावीज़ात अत्तारिया। सर पर बांधने के मखसूस तावीज़ात होते हैं, इस्लामी भाइयों के लिए भी, इस्लामी बहनों के लिए भी तावीज़ात ये दिए जाते हैं। जी, मज़ीद कॉल चलाइएगा। वालिद साहब का कराना है, उनका नाम मोहम्मद अमल मलिक है, उनकी वालदा का नाम अकबरी बीबी, और उनको कैंसर का मसला है पिछले 6 साल से, प्रोस्टेट का। दवाइयों का इलाज भी कर लिया, हर चीज करके देख ली, तो उनको कोई अफाका नहीं हुआ, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बारे में कुछ बता दें। परेशान ना हो भाई, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, कैंसर के मर्ज़ से शिफा अता फरमाए, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और बादों का डॉक्टर मायूस कर देते हैं, लेकिन जब दुआएं की जाती हैं, रूहानी इलाज किया जाता है, अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर दम किया जाता है, तो मरीज़ अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता है, शिफा पा लेता है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। हिम्मत रखें, मज़बूत एतिक़ाद, यकीन कामिल के साथ। कैंसर का एक मखसूस वजीफ़ा है, वो भी इंशाअल्लाहुल करीम अभी हम आपको बताएंगे। चलिए, फ़ैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़ैसल भाई, कैंसर के हवाले से कोई वजीफ़ा आप इरशाद फरमाएंगे? जी हाँ, जी। अल्लाह करीम इनको सेहत दे, आफ़ियत दे, शिफा नसीब फरमाए। बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, 41 दफ़ा आपने ये पढ़ना है। हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, ये 41 दफ़ा पढ़ के आप पानी पर दम करके इसको पीते रहें, इंशाअल्लाहुल करीम सेहत याब हो जाएंगे। इंशाअल्लाहुल करीम। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद साकिब बात कर रहा हूँ। रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये है, मैंने ये मालूम करना था कि हमारे एक जानने वाले हैं, इनको यरकान पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, वो हो गया है। इसका भी अगर कोई वजीफा हो तो वो भी इरशाद फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। जी बिलाल भाई, यरकान, हेपेटाइटिस, इन अमराज से हिफाजत के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए, और जो मुसलमान इस मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सबको भी शिफ़ा अता फ़रमाए।
اس کے حوالے سے خاص وظیفہ عرض کروں گا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک بار یا 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس صحیح، بھنے ہوئے چنوں پر پڑھ کر دم کر لیجئے اور تھوڑے تھوڑے چنے کھاتے رہیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے دونوں صورتیں، جی، ایک مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، صحیح ہے، جیسے آسانی ہو۔ پھر چنوں پر دم کر لیں۔ چنے اس میں کھاتے وقت کی تو کوئی قید کوئی نہیں ہے، وقت کسی بھی وقت یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے بہترین قرآن سے وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، قرآن سے روحانی علاج ہے، تو ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام محمد وحید زیب اتاری ہے اور میں سوک کلاں جلال پور جٹا رول کا رہائشی ہوں۔ تو میری ہمشیرہ امید سے تھیں اور میں نے دعوت اسلامی گجرات سے فیضان مدینہ سے ان کے لیے تعویذ لیا اور الحمدللہ پاک نے کرم کیا اور ہمیں بیٹے کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو مولانا الیاس قادری صاحب کا پوری دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے، بچوں کی خوشیاں بھی آپ دیکھیں۔ چلیں، اب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوا، تو مدنی مذاکرے میں 11 مدنی مذاکرے میں شرکت کی کم از کم نیت فرما لیں، 11 مدنی مذاکروں میں اور 11 ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں، ہے نا؟ تو ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے، انشاءاللہ الکریم دعائیں بھی قبول ہوں گی اور دیگر مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک آپ کو۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد منور علی ہے اور میں گوجرانوالا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں تعویذات طاریہ کی ایک مدنی بہار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے معدے میں کافی سالوں سے شدید درد ہوتی تھی اور یہ درد اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتی تھی جب تک میں انجیکشن نہیں لگوا لیتا تھا۔ ایک دن میں تعویذات طاریہ کے بستہ پہ گیا تو میں نے معدے کی درد کا تعویذ لیا اور جیسے ہی میں نے یہ تعویذ پہنا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے مکمل شفا ہو گئی اور دوبارہ وہ درد اب مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ابھی کچھ دیر قبل معدے کی بیماری سے حفاظت کا وظیفہ بھی بتایا تھا، اور یہ تعویذات طاریہ کی مدنی بہار لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہ تاثرات بھی دیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ تو اپنا ڈاکٹری علاج بھی کروائیں اور اس کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل، تو روحانی علاج بھی کروائیں۔ تو ہمارے وہ ناظرین کے جو معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا معدہ خراب ہو چکا ہو، کھانا ہضم نہیں ہو پا رہا، یا پیٹ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں، تو تمام ہی امراض کے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے غلام حیدر، امی کا نام ہے فزارہ مائی، خارہ کروانا ہے، کاروبار میں بالکل ختم ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ غلام حیدر بھائی جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عبید اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست کے قریبی رشتہ دار کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو عنایت فرما دیجیے۔ تھائرائیڈ، گلے کی بیماری، گلے کے امراض، گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین بہت سے لوگوں کے ٹونسلز وغیرہ ہو جاتے ہیں، گدود بڑھ جاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے اور پھر بعض اوقات آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک خاص وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون، سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ لکھنے کے بعد اب اس کا آپ چاہیں تو کپڑے میں سلوا لیں، چمڑے میں سلوا لیں، ریکسن میں سلوا کر آپ گلے میں ڈال لیں، الحمدللہ سمجھ لیں گلے کی جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے جس کے ذریعے بھی ہمیں الحمدللہ سمجھ لیں روحانی علاج اور وظائف سیکھنے کو ملیں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جا رہے ہیں ایک اسلامی بھائی کی عیادت کے لیے، ان کی عیادت بھی کریں گے، ان کے لیے دعائیں خیر بھی کریں گے اور ان کا روحانی علاج بھی کریں گے، اور ان کو ان کے مسائل کے حل کے لیے وظائف بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں محسن بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف ہے۔ کیسے ہیں محسن بھائی؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ پتہ چلا تھا طبیعت ناساز ہے کچھ آپ کی؟
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरे मुंह के अंदर दाढ़ में थोड़ी तकलीफ है, अब उसके लिए कोई वज़ाइफ और दुआ कर दे खुसूसी मेरे लिए। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं आपको दो रूहानी इलाज बताता हूँ, इसकी दो वजीफा अर्ज करता हूँ। एक तो ये कि अगर जैसे किसी के दाढ़ों में दर्द हो, दांतों में तकलीफ रहती हो ना, आप थोड़ा सा नमक ले लें और 21 मरतबा 21 टाइम आप पढ़ेंगे सूरह कुरैश। ये कुरान पाक के 30वें पारे में है ना, लिइलाफी कुरैश। ये 21 मरतबा पढ़कर नमक पे दम कर लें। अच्छा, अब ये जो दम किया हुआ नमक है ना, ये आप थोड़ा सा लेके जिस दाढ़ में या दांत में दर्द है ना आपके, तो वहां पर ये थोड़ा सा मल लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें अल्लाह की रहमत से आपको इफाका हासिल होगा और आपका ये दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, शिफा हासिल होगा। एक तो ये अमल हुआ। अच्छा, दूसरा अमल इसका ये है कि आप जो है ना सूरह यासीन शरीफ की आयत मुबारका, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये 3 मरतबा पढ़े। 3 मरतबा पढ़ने के बाद जो आपकी शहादत वाली उंगली है ना, आप इस पर दम कर लें। अच्छा, दम करने के बाद अब ये क्या करेंगे, आप अपने दांतों पर फेर लें उंगली, अपने दांतों पर ये उंगली फेर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की फजल से ये आपके दाढ़ों का दर्द ये सब इंशाअल्लाह करीम ठीक हो जाए। मुख्तसर से दोनों रूहानी इलाज हैं। ये दो वज़ाइफ आपको बताए, दोनों पर अमल कर लें या दोनों में से किसी एक वजीफे पर अमल कर लें। अच्छा देखिए, ये तो हुए वज़ाइफ। अब एक मैं आपको एक मशवरा दूं मोहसिन भाई, आप मिसवाक का इस्तेमाल किया करें। मिसवाक तो मैं करता हूँ अक्सर इस्तेमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मिसवाक बड़ी प्यारी सुन्नत मुबारक है। अच्छा, दांतों के और दाढ़ों के अमराज दूर होने के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत और क़ुव्वत हासिल होती है। और मिसवाक करने वाले के लिए सबसे बड़ी सआदत की बात यह है कि मौत की वजह से कलमे तय्यबा पढ़ना नसीब होता है। तो इन वज़ाइफ पर आपने अमल भी करना है और मिसवाक का भी इस्तेमाल करना है। जुनैद भाई, आपने बहुत सारे वज़ाइफ बताए, तो कोई इसका हल बता दे ताकि हल निकले इसका। आप इसका एक पूरा एक मुकम्मल रूहानी इलाज करवाएं। आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीरुल सुन्नत अहमद क़ासिम आलिया के ऐसे ऐसे ताबीदात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस्मानी अमराज भी दूर हो जाते हैं। और आपके दांतों का मसला है ना, दाढ़ों का मसला, इसके भी ख़ास ताबीदात होते हैं। आप वो हासिल करें, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक की रहमत से जल्द ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखें, हौसला रखें, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। डॉक्टर को भी दिखाई रहे ना माशाअल्लाह, रूहानी इलाज भी करवाएं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाने वाला है। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। दुआ भी करेंगे आपके लिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने हमारे इस्लामी भाई की इयादत भी की, इनके लिए दुआएं भी की। और दांतों का अगर प्रॉब्लम किसी के साथ हो ना, दांतों में दर्द हो या दांतों से खून आता हो, दाढ़ें किसी की कमज़ोर हो चुकी हो या दांत किसी का टूट रहे हों, अलगर्ज दांतों की और दाढ़ों की जुमला अमराज के लिए ये जो 2 वज़ाइफ बताए गए ना, अगर आप में से आपकी फैमिली में से किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी इन वज़ाइफ पर अमल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह पाक की रहमत से दांतों के अमराज दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जुनैद भाई, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जो तकलीफ मेरी कम हो जाए। और मैं जामिअतुल मदीना का तालिब इल्म हूँ और मेरे पेपर्स करीब है, इसके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए, शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, सल्लल्लाहु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अल्लाह पाक हमारे मोहसिन भाई को शिफा अता फरमा, इनकी जुमला बीमारियां तकलीफ़ें दूर फरमा दे और दीनी दुनियावी और उखरवी तमाम इम्तिहानात में कामयाबी नसीब फरमा। जितने मुसलमान बीमार हैं, जहाँ जहाँ बीमार हैं, जो तकलीफ़ों में, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमा दे। हमारे जायज़ हाजात पर रहमत की नज़र फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दांतों के अमराज के हवाले से ये वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अमीर अहले सुन्नत अहमद क़ासिम आलिया के अता फरमाए हुए हैं और मदनी पंसुरा में भी ये दोनों वज़ाइफ माशाअल्लाह मौजूद। अच्छा जुनैद भाई, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि दांतों के मुतालिक आपने माशाअल्लाह रूहानी इलाज तो बताया और आपने इरशाद फरमाया कि नमक पर दम करके इसे इस्तेमाल करना है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो नमक का इस्तेमाल करें उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह जो जिगर के मरीज़ होते हैं, इन्हें भी डॉक्टर नमक कम से कम इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। और अल्लाह न करे ऐसे मरीज़ को अगर दांतों का मर्ज़ हो
تو وہ نمک والا یہ وظیفہ کس طریقے سے کرے گا؟ پھر وہ والا وظیفہ موقوف کر دیں، دوسرا والا وظیفہ پڑھ لیں. 2 روحانی علاج بتائے گئے تھے نا. اچھا میں چاہوں گا وہ روحانی علاج دوبارہ سے ارشاد فرما دیجئے. وہ ہے سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم. ایک مرتبہ پڑھی سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھ کر آپ شہادت والی انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر پھیر لیں. جزاک اللہ. اچھا ایک یہ ہے، اور ایک اور عمل چلے میں آپ کو عرض کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو داڑوں پر پھیل لے تو وہ داڑوں کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جائے گا. ماشاءاللہ، یہ تو بہت آسان سا اور وظیفہ ہے. چھینک آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہیں اور دانتوں پر زبان پھیل لیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں. آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے دعوت اسلامی فیضان مدینہ ساہیوال سے تعویذات طاریہ سے میں نے تعویذ لیا. میں کاروبار اور جاب کی وجہ سے بہت پریشان تھا، مجھے جاب نہیں مل رہی تھی. الحمدللہ میں نے تعویذ لیا، ماشاءاللہ 1-2 دن بعد کے بعد تیسرے دن ہی ماشاءاللہ میری جاب ہو گئی، بہت اچھی جاب ہو گئی. میرا نام محمد امتیاز اتاری ذاکر آباد ضلع پشاب سے ہے. کچھ دن پہلے میرے بھائی قید نحق میں تھے. میں نے بڑی کوشش کی، ہر طرح سے جو ہے نا وہ کوشش کرنے کے باوجود کوئی جو ہے نا وہ رہائی کا نظام نہیں بنا. تو کچھ دن پہلے میں نے ایک روحانی علاج کے جو ذمہ دار تھے ان سے رابطہ کیا، تو الحمدللہ انہوں نے کچھ جو ہے نا وہ اوراد وظائف ہمیں بتائے. تو الحمدللہ میں نے وہ گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اوراد وظائف کیے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا. جو ہی وظائف کیے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ رہائی کا سلسلہ بننا شروع ہو گیا، اور 1 ہفتے کے اندر الحمدللہ میرے بھائی باعزت طریقے سے بری ہو کر گھر آ چکے ہیں. شکریہ دعوت اسلامی. میرا نام محمد بلال حسنین ہے اور میں پنجاب کے ضلع خوشاب سے عرض گزار ہوں. کچھ عرصہ قبل میرے گھر میں جنات وغیرہ کے معاملات، روحانی معاملات تھے. کافی علاج کروایا لیکن کوئی حل نہ نکلا. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ روحانی علاج والوں سے رابطہ کریں، تو میں نے الحمدللہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا. میں نے علاج کروایا، تعویذات لیے اور میں نے وہ تعویذات استعمال کیے. الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا. ان تعویذات کی برکت سے میرے تمام مسائل حل ہو گئے اور جنات سے ہمارا چھٹکارا ہو گیا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں شعبہ روحانی علاج کا، امیر اہل سنت کا. میں نے مسجد فیضان داتا علی حجویری سے تعویذات لیے تھے. الحمدللہ جس مقصد کے لیے تھے اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، وہ مرض بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی مدنی چینل کے ناظرین کچھ مختلف شہروں سے موصول ہونے والی ہمیں مدنی بہاریں کہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اطاریہ کی برکت سے جن کو فوائد حاصل ہوئے، جن کے مسائل حل ہوئے اور لوگ رہا ہو گئے. الحمدللہ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، تو ہمیں اپنا روحانی علاج بھی کروانا چاہیے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی فی سبیل اللہ، کوئی فیس نہیں ہوتی، کوئی چارجز نہیں لیے جاتے، اور بائی پوسٹ بھی الحمدللہ آپ تک تعویذات بھی روانہ کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ روحانی علاج شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں آ جائیں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ مضبوط ہو جائیں. الحمدللہ مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. کچھ میسیجز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. پہلے تو فالج کے حوالے سے کوئی وظیفہ بلال بھائی بتائیے گا. فالج کے حوالے سے روحانی علاج یہ ہے کہ 100 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے. اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے. 100 مرتبہ یا اللہ. یا اللہ. اچھا کوئی ایسا وظیفہ ہے، یہ میسج آیا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے میرے گناہ جھڑ جائیں. گناہ جھڑ جائیں اس کے لیے استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے استغفار کی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. امتحانات میں کامیابی کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے سورہ اخلاص 16 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ ہر طرح کے امتحانات میں کامیابی نصیب انشاءاللہ الکریم. امتحانات کے دنوں میں 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے، اور یہ تو امتحانات میں پڑھنے کا وظیفہ ہے امتحانات کے دنوں میں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ پورا سال محنت بھی کریں بھائی، پورا سال اسباق بھی پڑھیں، یہ بھی آپ کا روحانی علاج ہے.
امتحانات کے دنوں میں وظیفہ پڑھنا ہے اور پورا سال اپنے اسباق پڑھنے ہیں، اپنی کتابوں کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے، اور جو کتب آپ پڑھ رہے ہیں، عربی کتب ہیں، اسی طرح حواشی ہیں، تو صاحب کتاب جو مصنف ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اصال ثواب بھی ان کے لیے کریں، فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ کریں، تو یہ خاص الحمدللہ عز و جل بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا فیضان بھی نصیب ہوگا، اور جو مشکل مقامات ہیں الحمدللہ عز و جل وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمایا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ گھر، مارکیٹ، دکان اور گودام وغیرہ میں آگ لگنے اور اپنی حفاظت کے لیے اور ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت کا وظیفہ بتائیں کہ جس سے جان، مال، گھر سب کی حفاظت رہے۔ اللہ پاک ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ چلے میں آپ کو ایسا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے جان و مال کی، اسباب کی، دکانوں کی، مارکیٹوں کی ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے۔ روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام آپ یہ دعا پڑھا کریں، جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں بلکہ یہ دعا ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ دعا ناظرین آپ نوٹ فرما لیں۔ جتنے افراد ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، وہ بھی جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے وہ بھی نیت کر لیں کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق، حق اور حق ہے، یہ پڑھیں، ہر خوف والی چیز سے امان میں آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک یہ وظیفہ ہوا، اسی طرح صبح و شام تین مرتبہ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی، یہ صبح و شام تین مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ پڑھیں گے وظیفہ، فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری جان، مال، ہماری فیملی، ہمارے اہل خانہ، گھر بار سب کی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ دنیا سے جب جائیں گے تو ایمان سلامت لے جانے میں انشاءاللہ الکریم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب دعاؤں کے حوالے سے بھی کچھ کالز آئی تھیں، میسیجز آئے تھے، اور آئیے دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد، اور جو عاشقان رسول، جو مسلمان ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر طرح کے نقصانات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں اللہ پاک انہیں فراخ دستی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشیں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ICU میں داخل ہیں، جو وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔
سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.